آپ ان بھائی کی بیماری پر صرف سیاست کرنا چاہتی ہیں، اور اب آپ کو جب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید مجھے سزا ہو جائے یا جو بھی ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی یا آپ کا کیس کمزور ہے، تو اب آپ سڑکوں کو دوبارہ گرمانے کی بات کر رہی ہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ جو گفتگو مولانا فضل الرحمان صاحب کی مجھ تک پہنچی ہے، مجھے یقین کریں ایک پی ایم ایل این کے وزیر یا ایک پی ایم ایل این کے ممبر ہونے کے ناطے نہیں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے شدید دکھ اور تکلیف ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ گفتگو ارشاد بھٹی صاحب اور آپ نے بھی سنی ہوگی، آپ کے بھی جذبات مجھ سے ملے جلے ضرور ہوں گے۔ یعنی پیپلز پارٹی پہ وہ تنقید کریں، ہم پر کریں، زرداری صاحب پر کریں، میاں صاحب پر کریں، سمجھ آتی ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں۔ اور میں علیمہ خان صاحبہ پہ آ جاتا ہوں، آپ علیمہ خان صاحبہ پہ بات کر لیجئے، مگر میں ساتھ سے بتاتا چلوں کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بھی مجھے جوائن کر لیا، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ بات مکمل کر لیں مظفر رحمان صاحب۔ جی میں علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسی بھی خبریں مارکیٹ میں سرگرم ہیں، کئی باخبر صحافی ہم سے رابطے میں رہتے ہیں جو کہ تحریک انصاف کی بیٹ کرتے ہیں، ویل انفارمڈ ہیں، ان کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ انتہائی ریجڈ خاتون ہیں، بانی تحریک انصاف کا فیمیل ورژن ہے، چونکہ جب سے انہیں پتہ چلا ہے کہ وہ بیسیکلی بنیادی طور پر سزا انہیں اگر ہو جائے گی یا ٹرائل کورٹ کے اندر ان کا کیس کمزور ہے، تو اس وجہ سے آج وہ یہ بیانیہ بنا رہی ہیں۔ ادروائز انہیں بانی تحریک انصاف کی رہائی سے زیادہ اس وقت سیاست میں ریلیونٹ ہونے کا وہ یعنی یہ الزام لگایا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر علیمہ خان صاحبہ آنا چاہتی ہیں، ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، بالکل آئیں، جھک آئیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے، اور اگر ان کے مسلز میں اتنی پاور ہوئی تو وہ حکومت کو جھکا لیں گی، ورنہ ہمیشہ کی طرح 2-4 دن کا شو کر کے گھر چلے جائیں گے۔ یہ تو آپ لڑائی جھگڑے کی طرف بات لے جا رہے ہیں نا، میرا سوال تو تھا صلح کے لیے، آپ تو اور لڑائی جھگڑے کی بات کر رہے ہیں۔ سر صلح کے لیے تو رستہ ہے، صلح کے لیے کیا رستہ ہے؟ یعنی ایک طرف بانی تحریک انصاف کی بہنیں کہتی ہیں ہم موروثیت پہ یقین نہیں رکھتے، موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، ہم نے بھائی کی ویل بینگ جاننی ہے۔ ویل بینگ جاننے کے لیے جب ایک بہن کو کہا جاتا ہے آپ مل لیں، وہ کہتی ہے نہیں تینوں ملیں گی، سیاسی لوگ بھی ہوں۔ اگر ایک بہن کو کہا جاتا ہے کس نے کہا تھا کہ مل لیں ایک بہن؟ مظفر رحمان صاحب خبر دیں یہ خود تحریک انصاف کے لوگوں نے ہمیں بتایا، نہیں آپ ہمیں آفر کیا اور ہمیں ریفیوز کر دیا۔ کیا جیل انتظامیہ کی طرف سے پیغام دیا گیا تھا؟ مجھے میں بتا دیتا ہوں، اس کو میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک تو ذرا پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہمارا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتا، لیکن تحریک انصاف کے خود لوگ اور آپ جیسے معتبر اور باخبر صحافیوں نے ٹویٹر پہ ٹاپ 10 رہا کہ کوئی بہن ہے ان کی میرے خیال سے جن کا بیٹا بھی جو ہے وہ جیل میں ہے، انہیں کہا گیا کہ آپ مل لیں، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے، اگر یہ بات تحریک انصاف کے اپنے لوگ کر رہے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے، تو بھئی آپ نے ملاقات کیوں نہیں کی؟ آپ یعنی بھائی کی جیل میں موجودگی، بھائی کی بیماری پر صرف سیاست کرنا چاہتی ہیں، اور اب آپ کو جب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید مجھے سزا ہو جائے یا جو بھی ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی یا آپ کا کیس کمزور ہے، تو اب آپ سڑکوں کو دوبارہ گرمانے کی بات کر رہی ہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ یہ بانی تحریک انصاف کی بہنوں سے آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کنفرنٹیشن کے بجائے ریکنسیلیشن کی بات۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے۔ دو باتیں آپ نے مظفر رحمان صاحب دو باتیں آپ نے کی ہیں، دونوں کا جواب نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ پہلی بات تو یہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ علیمہ خان صاحبہ کو نظر آ گیا ہے کہ انہیں سزا ہونے والی ہے اور وہ گرفتار ہو جائیں گی، تو اس سے پہلے وہ یہ ایپیسوڈ کرنا چاہتی ہیں تاکہ یہ تاثر دے سکے کہ چونکہ میں سڑک پہ نکلی ہوں تو اس وجہ سے مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے، عوام میں یہ تاثر جائے۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جب کہا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کہ نورین نیازی صاحبہ مل لیں تو انکار کیوں کیا گیا؟ بہت شکریہ اسد بھائی، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، حذیفہ صاحب، ان کو یاد نہیں ہے کہ جب کلثوم نواز نے نواز شریف کی رہائی کے لیے کمپین چلائی تھی، پیپلز پارٹی کے اگر رہنما ہیں، میرا خیال میں نہیں ہے، ان کو یاد نہیں ہے کہ جب نصرت بھٹو صاحبہ نے جو ہے کمپین چلائی تھی بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے، ان کو یاد نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کتنے رہنما جن کے رشتہ داروں نے رہائی کے لیے آواز بلند کی۔ تو اگر رہائی کے لیے آواز بلند کرنا جرم ہے تو بالکل بہنیں حق رکھتی ہیں ایسا جرم کرنے کا، وہ جرم کرتی رہیں گی۔ باقی رہے گی بات یہاں ان کے خیبر پختونخوا دورے کی۔ دیکھیں خیبر پختونخوا ان کا جو وزٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے چترال کے اندر رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف جا رہی تھی، میں انہوں نے ایک جگہ پر ناشتہ کیا اور ناشتے کی جو فوٹوز وغیرہ سوشل میڈیا پر گئیں، تو اس کے بعد جس جگہ سے گزری راستے میں کارکنان کوئی انہوں نے پہلے نہ کال دی تھی کہ میں آ رہی ہوں یا میں کمپین سٹارٹ میں نے کر دی ہے یا انہوں نے کوئی اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا، بلکہ وہ صرف اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ابھی بھی وہ اس وقت چترال کے اندر موجود ہیں اور 3-4 دن بعد ان کی واپسی ہونی ہے۔ میری آج بھی ان سے بات ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ جو ہے وہ پولیٹیکل معاملات کے اندر مداخلت کر گئی ہیں یا وہ مروثی سیاست، تو مروثی سیاست اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو نون لیگ کے اندر ہے، عمران
عمران خان کے دور کے اندر جب وہ وزیر اعظم تھے ان کے خاندان کا کوئی فرد جو ہے کسی عہدے پر نہیں تھا. یہ بہنیں کسی کا نام بھی نہیں سب بہنوں کا پتہ ہوگا کسی کو, لیکن جو ہی ان کو مناحق پابند سلاسل کیا گیا تو ان بہنوں نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کا ساتھ دیا. بے شک ان پہ دہشت گردی تک کے مقدمات درج کیے گئے. ابھی بھی دیکھیں نا, وہ اپنے بھائی کے لیے آواز بلند کرتی ہیں تو مقدمہ درج کر دیا گیا کہ آپ نے اپنے بھائی کی بات باہر آ کے کیوں بتا دی. یہ مقدمے ان پر, اس میں سزا دینا چاہتے ہیں. ایسے بھونڈے مقدمے بنا کر پھر ان میں سزائیں دینا اور پھر ان باتوں کو ڈیفینڈ کرنا کہ شاید گرفتاری سے پہلے جو ہے وہ ایسا کرنا چاہتی ہیں تاکہ تاثر دیا جائے کہ وہ گرفتاری اس وجہ سے کی گئی کہ انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا. تو ہم اس کی شدید الفاظ کے اندر مذمت کرتے ہیں. جج صاحب نے 2 دن پہلے انہیں کہا کہ آپ جو ہے نا کل کے لیے مقدمہ نہ رکھیں بلکہ لمبی ڈیٹ دیں, لیکن انہوں نے کہا کہ میں مقدمات فیس کروں گی. کئی وکیلوں نے کہا کہ آپ اس میں مختلف عدالتوں کے اندر جائیں, وہاں اسٹے اپلیکیشنز دیں, لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹرائل بے شک جھوٹے مقدمات ہیں ہم فیس کریں گے. اگر کسی کا دل ہے کہ لندن فلیٹ پہ بیٹھ جائیں, بھاگ جائیں, یا اپنے بھائی کے موقف سے ان کی رہائی کے لیے یا ان کے حقوق بحال کرنے کے لیے یا میڈیکل بنیادوں پر شفٹ کرنے کے لیے اس موقف سے پیچھے ہٹ جائیں, تو ان تمام لوگوں کی یہ کہانی تو بتا دیں کہ کیا معاملہ ہے کہ بہنوں کو آفر کی گئی کہ چلیے نورین نیازی صاحبہ مل لیں, مگر علیمہ خان صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا ڈسکریشن ہے کہ کس نے ملنا ہے یا کس نے نہیں ملنا. اور ویسے گور صاحب نے کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ان کا موقف بالکل درست ہے کہ وہ فیصلہ کریں گی کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا. یہ جیل انتظامیہ کون ہوتی ہے کہنے والی کہ فلاں مل سکتا ہے فلاں نہیں مل سکتا فیملی میں سے؟ دیکھیں یہ قانون ہے کہ کوئی شخص بھی اگر اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے یا کسی جیل کے اندر قید ہے تو اس سے اس کے فیملی رفقا وکلاء کی ملاقات مقصود ہے. جیل مینول کہتا ہے کہ 6% مل سکتے ہیں اور ہائی کورٹ کا حکم نامہ موجود ہے. تو ان سے پوچھیں کہ یہ وائلیشن کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک آ جائے دوسرا نہ آئے, یہ کیوں جب جیل سے باہر شفٹ کرتے ہیں تو فیملی کو اطلاع نہیں دیتے جبکہ رول 795 کہتا ہے کہ آپ نے اطلاع دینی ہے. یہ کیوں عمران خان کو آئسولیشن میں رکھ کے ان سے نہ ان کی بچوں کی نہ فیملی کی بات کرتے ہیں, کبھی اخبار بند کبھی ٹی وی بند کبھی بجلی بند کر دیتے ہیں. نواز شریف کی ملاقاتیں یاد نہیں ہیں کہ ایک دن کے اندر کتنے لوگ ملتے تھے, 100 سے زیادہ بھی لوگ ہم نے سنے, 21 ملاقاتیں ہوتی تھیں. مریم نواز صاحبہ جب تھیں اس وقت بھی ملتے رہتے تھے, صحافی جاتے تھے, ہر شخص جاتا تھا. آپ کا نام آیا, کئی اور صحافیوں کا ہم نے ڈالا, نہیں جانے دیا. تو سوال تو ان سے کرنا چاہیے کہ ایسی فسطائی, پہلے جھوٹے مقدمات بنائے, آپ نے ان کے حقوق تمام بند کیے ہیں اور یہاں کھڑے ہو کے شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کے بنیادی حقوق کا عالمی دن ہے, تو لہٰذا عالمی دن کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص کے حقوق بحال ہونے چاہیے, ہر شخص کو بنیادی حق حاصل ہے. جمہوریت ہے پاکستان میں, کہاں جمہوریت ہے؟ یہ تو جو ہے لوگوں کے جو ہے وہ توہین ہے ان کی کہ ایک انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, آپ برجمان آ کے بیٹھ گئے, پھر آپ نے قبضہ کر ہی لیا ہے, تو عوام کی مانگوں کے مطابق تو کم سے کم چلے. ٹھیک, صحیح, رائٹ سر. چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. پروگرام میں جو موروثی سیاست کی بات ہو رہی ہے, اب اس میں کمپیریزن کیا گیا کلثوم نواز صاحبہ سے اور پیپلز پارٹی میں نصرت بھٹو صاحبہ سے, لیکن اس میں کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں موروثی سیاست کے خلاف بات بھی نہیں کرتی, لیکن موروثی سیاست کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا ایک باقاعدہ نقطہ نظر ہے. تو اسی لیے تنقید ہو رہی ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہاں پر علیمہ خان صاحبہ کھڑی ہیں. اب اس کا بھی کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ علیمہ خان سیاست تو نہیں کر رہی, وہ تو اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے نکل رہی ہیں, لیکن اس کے لیے بہرحال وہ سیاسی کارکنوں کو ہی آواز دے رہی ہیں. تو اس میں بھٹی صاحب کی رائے کیا ہے, اور پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ایک روزہ احتجاج کرنا چاہتی ہے اس کی نوعیت کیا ہے, کیا یہ طے پا گیا ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. بھٹی صاحب, یہ ابھی موروثی سیاست کی بات ہو رہی تھی, کیا یہ موروثی سیاست جو علی محمد خان صاحب نے بھی تنقید کی, بعد میں انہوں نے خیر وضاحت جاری کی کہ میں نے علیمہ خان صاحبہ کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا, حالانکہ وہ 2 دن تک ان پر تنقید ہوتی رہی. تو کیا علیمہ خان جو کچھ کر رہی ہیں یہ موروثی سیاست کے زمرے میں آتا ہے, یا وہ محض اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک جدوجہد کر رہی ہیں؟ موروثی سیاست پر آنے سے پہلے میرا بڑا فیوریٹ موضوع ہے. اس پر آنے سے پہلے جو حذیفہ بھائی نے بات کی, میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو مولانا صاحب نے ایک جملہ بولا ہے کہ جو فوجی چھوڑیں, جو سپاہی یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کوئی بندہ یا افسر اگر شہید ہوتا ہے تو کیا ہے, وہ تنخواہ لیتا ہے. یہ افسوسناک ہے, شرمناک ہے اور قابل مذمت بیان ہے ان کا. مولانا صاحب سے مجھے یہ توقع نہیں تھی. ہمیں سیاست میں یا ہمیں کسی مخالفت میں یا ہمیں کسی دشمنی میں اس طرح کی ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. شہید سب کے سانجے ہیں, یہ فوج سب کی ہے. ہمیں فوج پر بہت سارے اعتراضات ہیں, ہم سنتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں, لیکن بالآخر یہ فوج ہم سب کی ہے اور ہمارے اندر ہے. یعنی ہم میں سے اس کی محبت یا اس کی
جو اس کی قربانیاں ہیں. جو مولانا صاحب نے کہا یہ شہیدوں کی توہین ہے, یہ شہیدوں کے خاندانوں کی توہین ہے, یہ جو اس وقت بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے, یہ ان کی توہین ہے, اور یہ 26 کروڑ عوام کی توہین ہے. انہیں معذرت کرنی چاہیے اور اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو مولانا صاحب کی تو پھر کوئی خدمت ہے ہی نہیں اس ملک کے لیے. وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں نا, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, وہ بھی تنخواہ لیتے رہے, ایز اے ایم این اے وہ تنخواہ لے رہے ہیں. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, یا جتنے بھی ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں. تنخواہ لے رہا ہے وہ پھر کیا کر رہا ہے؟ تنخواہ لیتے ہیں نا, مرات لیتے ہیں, سہولتیں لیتے ہیں, ان کے بھائی, ان کے بیٹے, ان کا خاندان, اور یہ پھر سارے تنخواہیں لیتے ہیں. یہ جان تو نہیں دیتے. اور پھر مولانا صاحب کو وہ ایک آدھ بیٹا بھجوا دیں فوج میں, یا کوئی پوتا یا کوئی نواسا, تاکہ ادھر سے بھی تنخواہ لے لیں. تو یہ تنخواہ کا معاملہ نہیں ہے, یہ عشق ہے, یہ محبت ہے. یہ وہ عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر جان دے دیتے ہیں. کیا ملتا ہے, کون سی تنخواہ, کون سی مراد, کون سی سہولتیں؟ تو یہ تو میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. تنخواہ بھی کون سی, ایسی کوئی لاکھوں میں تنخواہ ہے. یہ جوان جو ہمارے شہید ہو رہے ہیں تو چند ہزار روپے کی تنخواہ ہے. میں کہہ رہا ہوں 1-1 کروڑ دیں نا, 1-1 کروڑ مولانا صاحب کو دے دیتے ہیں, 1 ارب روپیہ, کہ لیں اور جائیں ذرا لڑیں, جا کے لڑیں, بندوق اٹھائیں. مولانا صاحب کی بلا شبہ بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے بہت سارے لوگ جو لڑنے والے تھے ان کو سیاست کی طرف وہ لائے, اور بہت سارے موقعوں پہ انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. لیکن مولانا صاحب بھی تو تنخواہ دار ہیں نا اسمبلی کے, تو پھر اس کا مطلب ہے ان کی, یہ ہمیں مت سکھایا کریں کہ ہماری جمہوریت کے لیے اتنی قربانی ہے. بھئی آپ تنخواہ لیتے ہیں, مرات لیتے ہیں, سہولتیں لیتے ہیں,